قیامت کا دن جو ہے یہ سب کچھ ظاہر کرنے کا دن ہے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اور اس دن نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی طاقت ہوگی۔ ہم سب کو جس طرح دنیا کی فکر لگی ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ فرما رہے تھے کہ جو بندہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس پر یہ عذاب نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو درس دیتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے یہ بیان کیا، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ اے رب کے کلیم، آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پر یہ عذاب نازل ہوتے ہیں، لیکن مجھے دیکھیں، میں اپنے رب کی ہر روز نافرمانی کرتا ہوں، اس کے حکم کی عدولی کرتا ہوں، گناہ کوئی ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہر روز میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں، اور اس کی عطائیں جو ہے وہ میرے اوپر بڑھتی جا رہی ہے۔ مطلب اگر میرے پاس 100 تھا تو 1000 ہو گئے، میرے پاس اگر جانور 10 تھے تو 1000 ہو گئے۔ مطلب اس کی عطائیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور میں نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو آپ جو بیان دے رہے ہیں، میرا تو اس کے الٹ ہے، مجھے تو رب تعالیٰ نواز رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور رب کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، باری تعالیٰ، میں تیرے بندوں کو تیری طرف بلا رہا تھا، ان کو دعوت توحید دے رہا تھا اور ان کو میں ڈرا رہا تھا، تو بیچ میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بڑا عجیب سا دعویٰ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر یہ عذاب آتے ہیں، لیکن مجھے دیکھیں کہ میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس کی عطائیں مجھ پر ہر روز ڈبل ہوتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، تجھے نہیں پتا کہ میں نے اس بندے کو اس وقت دنیا کے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، باری اللہ، وہ کیسے؟ اس کے پاس تو مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، فراوانی ہے، اس کے پاس تو سکون ہی سکون ہے، تو اس کو کس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، جس بندے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے سامنے نہ آئے، جس بندے سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، جو میرے حکم کی عدولی اس طرح کرے، تو اس کو میں ایسے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں کہ اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، کہ اس کو میں اپنے در پہ نہیں آنے دیتا، اس کو میں سجدہ نہیں کرنے دیتا، اس کو میں عبادت نہیں کرنے دیتا، اس کا میرے سامنے آنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس کا میرے سامنے جھکنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کا مجھ سے مانگنا اچھا نہیں لگتا مجھے، اس لیے میں اس کو دیتا چلا جا رہا ہوں اور ڈھیل دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، بندے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ آئے گی، فما لہ من قوت ولا ناصر، یہ دوسری آیت ہے،
رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن نہ تجھے کوئی چھڑا سکے گا نہ ہی کوئی تیری مدد کر سکے گا۔ تو بھائیو ذرا ہم سوچیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہم سے توفیق سجدہ چھین لی ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں ہمارے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن رب تعالیٰ کے در پر آنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو اس میں یہ نہ سوچا کریں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ آج میرے سے نماز رہ گئی، یہ نہ سوچا کریں کہ میں کام میں مصروف تھا، بلکہ خوف زدہ ہوا کریں، ڈرا کریں کہ یار آج میں رب کی بارگاہ میں نہیں جا سکا، پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، کون سی ایسی غلطی ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور مجھے اپنے در پہ نہیں آنے دیا۔ تو مال کی فراوانی پر بندے کو اکڑنا نہیں چاہیے، مال کی فراوانی پر بندے کو نہ شکر نہیں ہونا چاہیے، مال کی فراوانی پر بندے کو اپنی آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، قبر کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ہر بندہ مانتا ہے، اس بات پر ہر بندے کا یقین ہے کہ چاہے جو مرضی کر لو، چاہے آپ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم لوہے کے گھر کے اندر بھی بیٹھ جاؤ گے نا تمہیں موت وہاں پر بھی ڈھونڈ لے گی۔ تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، موت تو مقرر ہے اور وہ آ کر رہے گی، اس کا ٹائم نہیں بدل سکتا۔ تو جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے، جب ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، جب ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم واپس نہیں آ سکتے، یہ قبر کی رات، یہ کالی رات جو شروع ہوتی ہے ہمارے مرنے کے بعد اور اس کی صبح ہوگی قیامت والے دن، اب اس میں کیڑے مکوڑے گئے، اس میں سانپ بچھو گئے، اس میں طرح طرح کے عذاب ہیں، اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا، یہ ہمیں فرمان مصطفیٰ نے بتا دیا، اور بچنا ہمارا کام ہے۔